بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرا نام محمود ہے اور آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ برا ساتھی، برا پارٹنر کسے ملتا ہے۔ قرآن شریف کی سورت نمبر 43 الزخرف ورس نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے۔ اللہ کا ذکر یعنی قرآن شریف، اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکامات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاقیات، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سب اللہ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا جو کوئی اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، یعنی غفلت اختیار کر لے، تغافل اختیار کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یعنی شیطان ساتھی جو انسان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو کس وجہ سے شیطان ساتھی اس پر مقرر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتا، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان مقرر ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور یہ شیطان اس کو رستے سے روکتا رہتا ہے، یعنی سیدھے رستے سے روکتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر شیطان ساتھی مقرر کر دیتا ہے، یعنی انسانی صورت میں کوئی ان کا ایسا دوست بنتا ہے کہ جو شیطان صفت انسان ہوتا ہے، چاہے وہ عام دوستوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ لائف پارٹنر کی صورت میں ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو انسان خود برا ہوتا ہے، خود بدعمل ہوتا ہے، شیطان صفت ہوتا ہے، اسے ہمیشہ ایسا لائف پارٹنر ملتا ہے جو خود اسی کی طرح شیطان صفت ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نیک پارٹنر شیطان کو مل جائے تو ظاہر ہے نیک پھر اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ شیطان ان کو رستے سے روکتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہے۔ یعنی ایک انسان جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نماز روزہ نہیں کرتا، یا وہ اسلام کی تعلیمات پر پورا عمل درآمد نہیں کرتا، اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزارتا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان مقرر کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے جو شیطان صفت ہوتے ہیں، کیونکہ خبیث انسان ہی خبیث کو پسند کرتا ہے۔ تو پھر وہ شیطان اس کو مزید رستے سے گمراہ کرتا رہتا ہے، سیدھے رستے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پر چل رہا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں، یعنی وہ شیطان ساتھی جو تھا نا، اس کا دنیا میں لائف پارٹنر تھا یا دوست تھا، تو اس کو کہے گا کہ کاش کہ تجھ میں اور مجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت برا ساتھی ہے، اور اب جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی۔
یعنی جب تم ظلم کرتے رہے دنیا میں تو اب آج کے دن یعنی آخرت میں تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ تو یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق انسان جب غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، جو نمازوں سے اعراض کرتا ہے، جو عبادت سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے اعراض کرتا ہے، اسلامی تعلیمات سے اعراض کرتا ہے، اس پر ہمیشہ شیطان لوگ مسلط کیے جاتے ہیں، شیطان ساتھی اس کے دوست بنتے ہیں، اس کے لائف پارٹنر بنتے ہیں، تو وہ پھر اسے مزید گمراہ کرتے رہتے ہیں، سیدھے رستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، کیونکہ وہ خود ٹیڑھا ہوتا ہے۔ جو انسان خود ٹیڑھا ہو، خود بدعمل ہو، اللہ کے ذکر سے اس نے منہ موڑا ہو، تو پھر جو اس کا دوست ہوگا وہ بھی اسے اسی طرح کی باتیں کرتا رہے گا، بدعملیوں کی ٹیڑھی باتیں سکھاتا رہے گا، گمراہی والی باتیں کرتا رہے گا، تو اسے پسند آئیں گی۔ وہ کہے گا ہاں یار یہ بندہ میرے ٹائپ کا بندہ ہے، یہ صحیح ہے، میں بھی بدعمل بے نمازی، یہ بھی بدعمل بے نمازی، یہ صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کو وہ دوست بنائے گا، اسے اچھے لگیں گے ایسے دوست، اور پھر وہ ان کی باتوں میں مزید آئے گا، مزید اس کے دوست اس کو کبھی کبھی مزید گمراہیوں میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ان میں بھی مبتلا ہو جائے گا، اور وہ سمجھے گا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، ہم ہدایت پر جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو بدعمل ہوتے ہیں۔ جو خبیث ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ خبیث کو ہی اٹریکٹ کرتا ہے، خبیث کو پسند کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کوئی خبیث انسان جو ہوگا وہ کسی نیک انسان کو پسند کرے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ لوگ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، اسی لیے تو وہ مولویوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ مولوی ان کو کیا کہتا ہے کہ بھئی اللہ رسول کی بات مانو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ انہیں یہ باتیں بری لگتی ہیں، وہ تو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، اس لیے نیک لوگ ان سے بڑا، یہ نیک لوگوں سے یہ لوگ بڑا سخت چڑھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ یہ اپنی طرح کے بدعمل لوگ ہی انہیں پسند آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان جب شادی کرتا ہے، رشتہ ڈھونڈتا ہے، وہاں پر بھی اگر انسان خود بدعمل ہے نا، تو اس پر اللہ فرماتا ہے شیطان ساتھی مسلط کیے جاتے ہیں، اسے برا لائف پارٹنر ملتا ہے، برا لائف پارٹنر ہی اسے ملتا ہے، اس پر مسلط ہوتا ہے، اور وہ اسے مزید گمراہ کرتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں۔ لیکن قیامت کے دن جب وہ آئے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ یار معاملہ تو خراب ہو گیا، تو اس وقت پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جہنم میں انہیں پھر ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اب اگر کسی نیک انسان کو برا رشتہ ملتا ہے تو نیک انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا لائف پارٹنر ہے اس میں جو بری باتیں پائی جاتی ہیں میں ان کی اصلاح کروں، میں اسے تبلیغ کروں۔ تو اگر تو اس کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک، اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جو برے لوگ ہیں، بدعمل لوگ ہیں، ان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، انہیں دوست نہیں بنانا، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ہی ہوں، انہیں دوست نہیں بنانا۔ تو یہ ہوتا ہے، اس میں قربانی نہیں دینی ہوتی کہ آپ کا لائف پارٹنر برا ہے اور جو ہے تو اب آپ مجبور ہو گئے ہو اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، یا بچے پیدا ہو گئے ہیں، اولاد ہو گئی ہے، تو اب اولاد پر برا اثر پڑے گا۔ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو برا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اس سے جدائی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، اولاد پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے اب قربانی دے دو اور ایک بدعمل لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ زندگی گزارنی ہے اللہ رسول کی خاطر، جو اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ اگر تمہاری اولاد ہو جائے، تمہارے بچے ہو جائیں تو ان کی خاطر اب تم قربانی دے دو، اور جو تمہارا لائف پارٹنر ہے، برا شخص ہے یا بری عورت ہے، تو تم اس کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ اسلام نے کسی جگہ حکم نہیں دیا۔
کیونکہ اگر برے انسان کے ساتھ زندگی گزارو گے تو پھر اس کا اثر پڑے گا، اولاد کی تربیت بھی بری ہوگی، اولاد بھی بری بن جائے گی، مزید تمہاری زندگی میں جو ہے نا وہ فتنہ اور جو ہے نا پریشانیاں پیدا ہوں گی۔ ایک لائف پارٹنر برا، اوپر سے پھر اولاد بھی جب بڑی جوجو ہوتی جائے گی تو وہ بھی بری انسان جو ہے نا وہ بن جائے گی، اور وہ بھی فتنے اور مزید مصیبت اور پریشانی کا موجب بنے گی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس پر شیطان ہی مسلط ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اسے پھر پسند آتا ہے۔ جو انسان برا ہوگا اسے برا ہی پسند آئے گا، اور وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکے گا کہ میرا جو پارٹنر ہے، میرا دوست ہے، وہ برا ہے، اسے وہ برا لگے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ خود برا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے ذکر سے اعراض نہیں کر رہا، اللہ کے ذکر پر چل رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل درآمد کرتا ہے، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے دوست بھی وہی بنانے ہیں کہ جو نیک ہیں، جو مومنین ہیں، جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے وفادار ہیں، جو اللہ سے مخلص ہیں، میں نے ان کو دوست بنانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو شخص اللہ سے مخلص نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان سے مخلص ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر آپ کا لائف پارٹنر ایسا ہے کہ جو اللہ سے مخلص نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہو کہ وہ آپ سے مخلص ہوگا، آپ سے وفاداری کرے گا، تو یہ غلط خیال ہے۔ وہ موقع پڑنے پر آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، سامنے نہیں تو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف کچھ بھی وہ سازش وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون جو ہے نا دوستی کے لائق ہے، کس سے دوستی کرنی چاہیے، وہ پہچان لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف انہی سے دوستی کرنی ہے جو اللہ سے مخلص ہے، اور جو اللہ سے مخلص نہیں ہے ان کو ہم نے دوست نہیں بنانا۔ یہ قرآن شریف کا حکم ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔